السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند گزارشات کرنی ہے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے۔ نماز ادا کرتے ہیں لیکن بڑی تیزی سے، بڑے ادھر ادھر کر کے، تو ایسا نہ ہو۔ ایک آدمی تو آ گیا ہے، چل کے آ گیا ہے، تو آ کر اس کو معلوم ہو کہ میں نے کیسے نماز پڑھی، بڑے اطمینان سے ہو۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہا، سجدہ کرتا ہے تو پورا بیٹھتا نہیں ہے، جلدی سے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی مزے کی دعا ہے کہ ان دعا کے کلمات کے اندر میری اور آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا سمو کے رکھی۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا یاد بھی کیجئے گا، میں عرض بھی کر دیتا ہوں۔ تو جو آدمی کمر ہی نہیں سیدھی ہونے دیتا وہ یہ دعا پڑھے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ دعا کیا ہے۔ اللہم اغفر لی، سجدے سے انسان اٹھا، حدیث طیبہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان سجدے میں ہے، تو کتنی دیر سجدے میں ہے؟ چند سیکنڈ سجدے میں۔ اللہ کا قرب اور چند سیکنڈ کا۔ میں دوسرے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی آدمی پوچھے کہ مفتی صاحب آپ کا نام کیا ہے، دوسرا سوال کرے آپ کہاں پہ رہتے ہیں، آپ کیا پڑھے لکھے ہیں، آپ کا کیا کاروبار ہے، میں میرا نام سگیر ہے، میں وہاں پہ رہتا ہوں، میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں اس وقت آتا ہوں، میں اس وقت جاتا ہوں، میں ایسے کام کرتا ہوں، میں ایسے کام کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ پھر اللہ کو ہم کیا سناتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائی کیا ہو گیا؟ میں دیانتداری سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی چند سیکنڈ لگے ہیں، لیکن بہت کوئی تو اس سے بھی تیزی میں گزر جاتے ہیں۔ جب تک روح کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہوتا، نماز اگر ہم نے ظاہری طور پر پڑھ بھی لی تو حدیث طیبہ میں ہے کہ یہ سارے ایک جیسا ثواب لے کر واپس نہیں جاتے، کسی کو 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 6واں، ایسے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نماز میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہی نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ یہ لو اپنی نماز، ایسی اللہ کے حضور میں نماز پیش کرتے ہیں۔ چند سیکنڈوں کے اندر سارا کچھ ہونا، اللہ کے بندو یہ تو سوچو کہ آئے کس کے دربار میں ہو۔ اللہ اکبر، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ اب سارا کچھ حرام ہے وہ کام جو نماز سے پہلے حلال تھا، بولنا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، باتوں کا جواب دینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، وہ حرام ہے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حضور انسان چلا۔ حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ آدمی بڑی تیزی سے نماز پڑھ، کہا اس طرح نماز کتنی دیر سے پڑھ رہے؟ نے کہا 40 سال سے تو ایسے ہی تقریباً ہو گئے کہ ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے تو میرے نبی کے دین پر تم نہ مرتے، میرے نبی کے لائی ہوئی نماز کے مطابق تمہاری موت نہ آتی، نہ تمہارا رکوع اطمینان سے، نہ تمہارا سجدہ اطمینان سے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں سے چوری؟ نماز کی چوری یہی ہے کہ رکوع ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک نہیں، قیام ٹھیک نہیں، اطمینان نہیں۔ بعض لوگ نماز میں یوں کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتانے لگا، مجھے نہیں پتا وہ صاحب کون تھے، لیکن اس وقت مجھے اس بات کی ایک ایسی عجیب سی یہ ونڈو تھی، اس کے آگے اب وہ فلیکسی لگی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ نماز سے تو میں یہ باہر سے آ رہا تھا، تو آپ اندر سے کھڑے میرے کر، میں نے ان کو نماز میں ایسے لیا، میں کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے یوں کر، اب نماز ہے، آج تک ہمیں یہی نہ سمجھ آ سکی کہ نماز میں کہاں پر دیکھنا، لیکچر دلوائیں، سمجھے دلوائیں، باتیں کروائیں تو ہم وہ باتیں کریں گے کہ اس جیسی باتیں کوئی نہیں کر سکے۔ میں نے ایسے ہی کہا سر کیا ہوا، اور پھر میں آ کر اپنی روٹین سے، میرے ذہن میں کوئی نہیں کہ میرے کو ملوں نا کہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ تو نماز کے سجدوں کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی، اے اللہ ساریاں معاف کر دے۔ دوسری ورحمنی، اے اللہ ہمارے اوپر اپنا رحم کر دے۔ وعافنی، ہر طرح کی ذہنی جسمانی آفت مصیبت بیماری سے ہمیں عافیت نصیب فرما دے۔ ورزقنی، اے اللہ اپنا پاکیزہ رزق ہمارے اوپر کھول دے۔ بعض روایات میں ہے وجبرنی،
اے اللہ میرے سارے نقصان پورے کر دے. تو میں یہاں پر یہ جملہ جوڑتا ہوتا ہوں کہ جو آپ دکانداری چھوڑ کر، جو آپ دفتر چھوڑ کر، جو آپ میٹنگ چھوڑ کر، ضروری کام چھوڑ کر آئے نا، تو جب اللہ سے آپ نے کہا کہ اے اللہ میری ساریاں کمیاں پوریاں کر دے، تو آپ نے تو مانگ لیا. اور اگر میرے اللہ نے اگر مانگی ہوئی عطا نہ کرنی ہوتی تو میرا اللہ کبھی بھی مانگنے کا حکم نہ دیتا. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. اور اے اللہ جہاں پر تو نے مجھے رکھا ہے نا، اس سے بھی زیادہ اپنے فضل سے مجھے عزت عطا فرما دے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. ان 7 باتوں کے اندر دنیا اور آخرت ساری سمو کر رکھ دی گئی ہے. اور جو آدمی دن میں 5 نمازیں پڑھے، ان 5 نمازوں کی 2 رکعات کے 2 سجدوں میں ہر وقت یہ پڑھے، دن میں 20-25 مرتبہ اللہ کے حضور یہ التجائے پیش کرے، ایک بھی مرتبہ قبول ہوگی تو ساری زندگی اللہ پھولوں کی سیج بنا دے. تو جو آدمی جلدی سے اٹھ گیا سجدے کے بعد، اس کو کہاں پتا چلا کہ یہ ساری خیریں کہاں پر بٹ رہی تھی. اور مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. تو کہا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے. کہ یا رسول اللہ نماز میں سے چوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہ رکوع ٹھیک طریقے سے، نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے. رکوع کے لیے پورا نہیں جھک رہا، سجدے کے لیے اطمینان سے نہیں ہے، ناک اوپر چلی گئی، ہاتھ اوپر اٹھ گئے، ہاتھ نیچے چلے گئے، پاؤں اوپر نکل گئے. یہ سارا ہمیں پتہ چل جانا ہے. تفصیل نہیں کہ میں بتاؤں کہ کیسے کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کروں گا. لیکن اطمینان سے ایک چیز کی سمجھ آئے. میرے نبی نے 2 ہی باتیں ارشاد فرمائی عبادت کی. ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے نماز پڑھو، ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس کی مثال بہت ساری ہے. آپ کسی کام میں بہت دھیان سے لگے ہوئے ہو تو بھائی تجھے بلا رہے ہیں، اچھا مجھے بلا رہے ہیں، آوازیں، شور، چیخنا اس کو سنائی نہیں دیتا. وہ دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہے. اور جو مشاہدہ باری کے اندر اپنے آپ کو مستغرق کر لے گا، پھر اس کو دنیا کا کام سمجھ نہیں آئے گا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اتنے سنجیدگی، وقار، عزت، احترام، عاجزی سے کھڑے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ مجھے دیکھ رہا تو میں پھر یوں نہیں کرتا رہوں گا، نماز میں ایسے ایسے نہیں کروں گا، پھر میں نماز میں یوں نہیں کروں گا. جب یہ دھیان ہوگا، یہ چیز مستحضر ہوگی، تو ایک تو نماز 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 اور بس نماز. یہاں سے حرم کے لیے سفر کیا، حرم کے طواف کے لیے، طواف بھی رک گیا نماز کے لیے. سب سے اہم نماز. ایمان کے بعد میرے نبی کسی کو کوئی تعلیم دیتے تھے تو وہ نماز کی تھی. اس امت کی کوتاہی، اس امت کی غفلت، اس امت کی ضلالت کا یوں اندازہ یوں کر لیں کہ بس اللہ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. نماز کا ماحول بن جائے. بچوں سے پوچھے نماز جائیں کھیلنے کے لیے، کون منع کرتا ہے؟ کھیلنے کے لیے نماز چھوڑنا لازمی ہے. یا اگر آپ نماز پڑھ کے بچہ جائے گا تو فٹ بال کہے گا مجھے کک نہ لگانا، تم نماز پڑھ کے آئے، میں نے تمہیں کک لگانے دینی. ہم نے خود اپنے آپ کو ایسا کیا ہوا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کا یہ ماحول بنایا ہوا ہے. آپ جہاں پر بھی دیکھیں ہمارے الحمدللہ آفس میں نماز باجماعت ہوتی ہے. 2 فائدے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ کروائیں جہاں پہ آپ کا تعلق. ایک تو جو نمازی ہے اس کی پریشانی ختم ہوگی کہ میں نے جانا کہاں پہ، اور دوسرا جو وہاں پر بھی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھنٹوں ہی ایک ہی کام دفتر کا کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہی وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریزی بھی کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اطمینان، راحت اور سکون سے نماز پڑھنے کی اور نماز خود پڑھنے کی، دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.